سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 128۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ افلم يهد لهم، کیا ان لوگوں کو اس بات سے ہدایت نہیں ملتی؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، ان سے پہلے کتنے زمانوں والے ہم نے برباد کر دیے۔ یمشون فی مساکنہم، جن کے گھروں پہ ان کا گزر بھی ہوتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر یہ بات تیرے رب کی طرف سے طے شدہ نہ ہوتی، لَكَانَ لِزَامًا، تو یقیناً عذاب لازم ہو جاتا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور وقت مقرر طے نہ ہوتا تو بھی۔ فاصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے اس پہ جو باتیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اس کی حمد کے ساتھ۔ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع سے پہلے۔ وقبل غروبها، اور اس کے غروب سے پہلے۔ ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں۔ فسبح، آپ تسبیح بیان کریں۔ واطراف النہار، اور دن کے کناروں میں۔ لعلک ترضی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے براہ راست اہل مکہ کو اور عمومی طور پر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اپنے سے پہلے گزر جانے والے لوگوں کا، قوموں کا حال احوال اپنے سامنے رکھا کرو۔ جن لوگوں نے رب العالمین کے نظام کے مطابق زندگی بنائی، ان کو اللہ پاک نے کیسی کامیابیوں سے ہمکنار کیا، اور جن لوگوں نے رب العالمین کے نظام کا مقابلہ کیا، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین کی طرف سے کس انداز سے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ چنانچہ اسی بات کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا، کیا اہل مکہ جو آج جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے، میرے محبوب کے مقابلے میں آ گئے اور آپ علیہ السلام کے نظام کو، اللہ کے نظام کو روکنے کی کوشش کر رہے، کیا ان کو اس بات سے ہدایت نہیں ملتی کہ کتنے اس سے پہلے زمانے اور
زمانے والے اللہ پاک نے ہلاک کر دیے. کم اہلکنا قبلہم من القرون، کس قدر لوگ تھے، کتنی بڑی تعداد تھی، اکثریت والے تھے، مال و دولت والے تھے، اقتدار والے تھے، طاقت اور قوت والے تھے. اہلکنا، اللہ فرماتے ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیے، برباد کر کے رکھ دیے. اور فَمَن يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، یہ خود سفروں کے دوران اسفار کرتے ہوئے یہ ان کے گھروں میں، ان کے شہروں میں، ان کی گلیوں میں، ان کے علاقوں میں، ان کے اجڑے ہوئے کھنڈرات کے اندر یہ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ. یمشون فی مساکنہم، اس کا ایک معنی کہ یہ خود سفر کے دوران چلتے پھرتے ان علاقوں کو خود دیکھتے ہیں. جیسا کہ اہل مکہ، عرب کے لوگ جب وہ سفر کرتے تو دوران سفر ان کا قوم سمود کے اجڑے ہوئے مکانات سے گزر ہوتا تھا، قوم عاد کے علاقوں سے گزرتے تھے. وہ مصر کے ان عجائبات کو، ان کھنڈرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے جہاں کبھی وہ لوگ بھی آباد تھے جن کا ذہن یہ تھا کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا. اللہ نے کیسے ان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا. اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے یمشون فی مساکنہم کا کہ یہ لوگ تاریخ میں ان کے واقعات کو پڑھتے ہیں، ان کے سامنے کس سے مشہور ہے، یہ لوگوں کی عبرت کی چیزیں لوگوں کے اندر معروف ہیں. آج کس کو نہیں پتا فرعون کا انجام کیا ہوا تھا؟ آج کون نہیں جانتا نمرود کا حشر کیا ہوا تھا؟ آج کون نہیں جانتا قوم سبا، قوم عاد، قوم سمود، اور خود ان قریش کا ہمیں پتہ ہے بدر کے اندر کیا حشر ہوا تھا. یہ ساری چیزیں جب ہمارے سامنے، کدھر گیا قیصر، کہاں چلا گیا کسریٰ، سب مر کھپ گئے. میرے محترم دوستو، آج بھی اس سے کوئی عبرت حاصل نہ کرے تو اس کی اپنی کم نصیبی ہے، اس کی عقل کا ہی ماتم کرنا چاہیے. ورنہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں. نہا کہتے ہیں عقل والوں کو، روکنے والی چیز. نہا، عقل ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کی نافرمانیوں سے روک دیتی ہے. اور اگر اللہ کی نافرمانیوں سے انسان نہیں روک رہا، اللہ کے مقابلے سے باز نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ عقل کے اندر فتور ہے، عقل کے اندر گڑبڑ ہے. اگر عقل ہو تو پھر کبھی انسان رب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ تو ایک سامنے کی بات ہے کہ ایک جانور بھی جس مالک کا کھاتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کرتا، اور ایک انسان رب کا کھا کے رب سے مقابلہ کرے، اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا. اس لیے فرمایا اگر عقل ہے تمہارے اندر تو ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی عبرتیں ہیں. نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرتے رہو، پھر جو انجام ان کا ہوا ہے اسی انجام سے تمہیں بھی دوچار ہونا پڑے گا. اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کسی کے ذہن میں اگر یہ بات آئے کہ جناب عذاب آتا کیوں نہیں، گرفت ہوتی کیوں نہیں، پکڑ کیوں نہیں ہوتی. 13 سال مکے میں مسلمانوں کو عجیب قسم کے ظلم و ستم کی چکیوں میں پیسا گیا، انتہا درجے کے ان پہ شدائد، مصائب، آلام ان پہ جو ہے وہ برپا کر دیے گئے، لیکن عذاب کوئی نہیں آیا. اہل مکہ کی کوئی گرفت نہیں ہوئی، کوئی ظالموں کو پکڑا نہیں گیا. تو اگر کسی کے ذہن میں تب آئے آج کفار کس قدر ظلم و ستم مسلمانوں پہ ڈھال ہے، آج کسی کے ذہن میں آئے کہ جناب پکڑ کیوں نہیں ہوتی، تو اللہ پاک فرماتے میرے ہاں ایک نظام ہے،
ایک طریقہ کار ہے، لولا کلمۃ سبقت من ربک واجل مسمى، رب العزت کے ہاں ایک تو بات طے شدہ ہے، یہ بات اللہ رب العزت کے ہاں طے شدہ ہے، پہلے سے ہی ہو چکی ہے کہ فوری گرفت نہیں ہوگی کسی کی، قانون امہال ہے، استدراج ہے، ڈھیل دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے۔ اگر اللہ پاک فرماتے ہیں یہ قانون نہ ہو، میں نے یہ خود طے نہ کیا ہو کہ میں فوری گرفت نہیں کروں گا، اور میرے ہاں ہر چیز کا ایک وقت اجل مسمى، ایک وقت طے شدہ نہ ہو، تو لکان لزاما، تو عذاب فوری چمٹ جائے، فوراً لازم ہو جائے۔ لیکن چونکہ میرے ہاں ہر چیز کا ایک وقت طے ہے، مجرم کے لیے ایک سٹیج طے ہوتی ہے کہ وہ اس سٹیج تک جائے گا تو پھر اس پہ عذاب آئے گا، اس لیے میں تو اپنے قانون کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ اگر یہ قانون امہال اور استدراج اور ڈھیل کا قانون نہ ہوتا تو لکان لزاما، فوراً عذاب آ کے چمٹ جاتا۔ اس لیے اگر اہل حق کو، اہل دین کو، ایمان کی محنت کرنے والوں کو بظاہر یہ نظر آئے کہ جناب دشمنان اسلام کی پکڑ نہیں ہو رہی، گرفت نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ان پہ عذاب آ رہا، تو وہ اس سے پریشان نہ ہو، جلد بازی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اسی بات کی طرف دھیان دے کہ اللہ کی طرف سے ایک وقت طے ہے، جب اس پہ آئے گا تو پھر کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اب 13 سال تو بہت کچھ ہوا، لیکن اس کے 1 سال کے بعد جب بدر میں پہنچے ہیں تو وہاں کیسے اللہ پاک نے ان کے چھکے چھڑا دیے اور کس انداز سے شکست سے دوچار ہوئے، اور پھر 7-8 سال کے اندر اندر پورا مکہ بھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر لگی تھی۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاں طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوتا ہے۔ آج بھی میرے دوستوں اگر کفار کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، ظالموں کو اور گنڈا گردوں کو اور بدماشوں کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، تو وہ اللہ رب العزت کے اسی اصول کے تحت۔ اب کوئی تو عقل مند ہوتا ہے کہ وہ اس ڈھیل سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اور کوئی پرلے درجے کا جاہل اور بے وقوف اس ڈھیل کو یہ سمجھ کر کہ جی کچھ نہیں ہو رہا، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، اللہ راضی ہے، لہذا جرائم کرتا جاتا ہے، تو وہ کرتے کرتے اس سٹیج پر پہنچتا ہے جہاں پھر اس کی گرفت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی گرفت سے محفوظ رکھے۔ فرمائے اہل حق اور اہل دین وہ دین کے کام میں لگے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو یہ حکم دیا گیا، فاصبر علی ما یقولون، جو باتیں یہ کرتے ہیں آپ اس پہ صبر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں کی گئی، کسی نے کہا ساحر، جادوگر، کسی نے کہا کذاب، نعوذ باللہ جھوٹا ہے، کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کوئی بات کی۔ یہ مختلف قسم کے الزامات اور پروپیگنڈے اور غلط قسم کی آوازیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی اٹھائی گئی، صحابہ کے خلاف بھی اٹھائی گئی۔ اسی طرح آج تک جتنے اہل حق گزرے ہیں ان کے خلاف باطل نے غلط قسم کے الزامات لگائے، ان کے نام بگاڑے ہیں، ان کے متعلق غلط باتیں کی ہیں۔ اللہ پاک سب کو یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ فاصبر، تمہارا کام یہ ہے کہ صبر اختیار کرو، صبر اختیار کرو، باتیں سن کر بھی پیچھے نہ ہٹو، جمے رہو، ڈٹے رہو، لگے رہو، کام پہ کھڑے رہو۔ بعض اوقات ہوتے ہیں نا تانے مینے سن کے لوگ کہتے ہیں یار کیا چھوڑو بس، خواہ خواہ کس لیے ہم بدنام ہو گئے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے نہیں نہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، کوئی کچھ کہتا رہے۔ دیکھیں 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر رہے،
صادق کہہ رہے ہیں، امین کہہ رہے ہیں، سچا کہہ رہے ہیں، جیا سیدنا کہہ رہے ہیں، ہمارے سردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عزت و احترام کریں۔ اور 40 سال کے بعد جب آپ نے نظام کی بات کی کہ بھائی اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلے گی، اب میرا جسم میری مرضی ختم، اب اللہ کی زمین پہ نظام بھی کس کا چلے گا؟ اللہ رب العالمین کا۔ تو بس مخالفت شروع ہو گئی، اب اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ شروع ہو گیا، الزامات لگنے شروع ہو گئے، وہی صادق اور امین کہنے والے اب نعوذ باللہ کاذب اور ساحر کہنے لگ گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فاصبر علی ما یقولون، میرے محبوب ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا، کام میں ڈھیلے نہیں پڑنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو استقامت کا پہاڑ تھے، آپ کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے؟ یہ اصل میں آپ کے ذریعے مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے۔ آج امت مسلمہ کو، اہل حق کو دہشت گرد کہا جائے، فسادی کہا جائے، اور ان کو دقیانوس کہا جائے، بنیاد پرست کہا جائے، ان کو زمانے کی جو ہے وہ چال چلن سے بے شعور اور نہ جاننے والا اور جاہل کہا جائے، تو کسی بھی بات سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، کسی بھی پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ فرمایا اپنے موقف پہ قائم رہیں، اپنے موقف پہ جمے رہیں، اور ایک کام کریں جس سے دل خوش ہو جائے گا، جس سے دلوں کے اندر اطمینان اور سکون اتر جائے گا۔ اور وہ کام کیا ہے کہ صبح شام دن رات ہر وقت اللہ کے نام کی تسبیح بیان کر، اللہ کے نام کی بڑائی اور کبریائی اور اللہ کی تعریف اور تنزیہ اور تقدیس، اس کو بیان کریں۔ اس سے مراد ذکر الہی بھی ہو سکتا ہے، اور ظاہر بات ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، فرمایا اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اس سے مراد نماز بھی ہو سکتی ہے کہ آپ باقی چیزیں ایک طرف رکھیں، جب ایسی باتیں سنیں تو نماز کی طرف مشغول ہو جائیں، جیسا کہ دوسری جگہ بھی صبر حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ نماز کو فرمایا گیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم، مجھے اور آپ کو بھی، آج کے اہل حق کو بھی، دین کی محنت کرنے والوں کو بھی، اجتماعی طور پر کسی کو تکلیف پہنچے تب بھی، انفرادی طور پر کوئی کسی سے پریشان ہو تب بھی اللہ کی طرف سے ہدایت کی۔ میرے دوستو، دنیا میں کوئی انسان نہیں کہ جس کا کوئی دشمن نہ ہو، ہر انسان کی کہیں نہ کہیں کوئی عداوت، کوئی دشمنی، کسی سے کوئی حسد، کوئی جلن ہوتی ہے، اور مخالفین باتیں کرتے ہیں۔ انفرادی طور پر بھی کاروباری حضرات بھی جانتے ہیں، اب لوگوں میں بہت ساری چیزیں پھیل جاتی ہیں۔ اب وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ ہم انتقام لیں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ اب جو شخص بدلے کی فکر میں پڑتا ہے اس کو کبھی سکون نہیں ملتا، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اس کو یہی فکر کھائی جاتی کہ میں کیسے انتقام لوں، میں کیسے بدلہ لیں۔ اس کے مقابلے میں دوسری چیز کیا ہے کہ جی ہمارے بارے میں کسی نے بات کی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم صبر کرتے ہیں۔ اب صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف مشغول ہو جاتا ہے، انتقام کی فکر میں نہیں لگتا، نماز اور تسبیح میں لگ جاتا ہے، تو اللہ پاک کا وعدہ ہے لعلک ترضی، کہ تو خوش ہو جائے، دل کو سکون مل جائے۔ اور یہ بات مخالف کے لیے اور زیادہ تکلیف کا باعث ہوگی کہ میں تو اس کو اتنا کچھ کہہ رہا ہوں، یہ میرا جواب ہی نہیں دے رہا، یہ تو بات ہی نہیں مجھ سے کر رہا، یہ تو مجھے کوئی آگے سے کوئی ایکشن کا ریئیکشن ہی نہیں دکھا رہا، وہ اور زیادہ زچ ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، کرنا بڑا اوکھا ہے، بہت مشکل ہے کہ کوئی ہمیں کچھ کہے اور ہم اس کو جواب نہ دیں۔
ہم خاموش ہو جائیں؟ ہماری عادت تو کیا بن گئی کہ اس نے ایک سنائی ہے تو میں 10 سنائے بغیر نہیں رہوں گا، میرے کلیجے میں ٹھنڈی تب پڑے گی جب میں منہ توڑ جواب دوں گا۔ یہ جو ہے اس سے طبیعت کو سکون دینا چاہتے ہیں، حالانکہ آپ تجربہ کر لیں اس سے کبھی بھی دل کو سکون نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں کسی نے کوئی بات کہی، سخت سست کہہ دیا، الزامات لگا دیے، غلط باتیں کر دی، آپ نے اس کا کوئی ایکشن نہیں لیا، خاموشی اختیار کر لی، صبر کر دیا، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، تو اللہ آپ کے دل کو ایسا سکون نصیب فرمائیں گے کہ جو بدلے کی آگ میں جلنے سے کبھی نہیں مل سکتا۔ لہذا اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ہدایت دی، میرے محبوب جو یہ کہتے ہیں اس پہ آپ صبر کریں، ما یقولون، جو پروپیگنڈا ہوتا ہے آپ صبر کریں، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں اس کی تعریف کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ سبحان اللہ بھی کہیں اور الحمدللہ بھی کہیں، جس طرح دوسری جگہ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، یعنی ان کا ادا کرنا کوئی مشکل نہیں، اور کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ ہلکے ہیں تو کیا ہوگا ان سے، فرمایا ثقیلتان فی المیزان، جب قیامت کے دن ترازو میں اعمال تلیں گے تو وہ 2 کلمے بڑے بھاری ہوں گے، بڑے بھاری ہوں گے، اور حبیبتان الی الرحمن، وہ دونوں کلمے اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں۔ کلمے پسند کا مطلب کیا ہے کہ ان کے پڑھنے والا وہ اللہ کو بڑا محبوب ہو جاتا ہے، اور وہ 2 کلمے کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمات اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں، تو اس کو اپنا ورد زبان بنائیں۔ یا تسبیح اور تحمیل کا معنی کیا ہے کہ نماز کی طرف متوجہ ہو، نماز پڑھیں، کیونکہ نماز میں تسبیح بھی آ گئی، نماز میں تحمید بھی آ گئی، سبحانک اللہم وبحمدک، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تسبیح بھی ہے تحمید بھی۔ پھر اس کے اوقات بتائے، فرمایا قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع سے پہلے، وقبل غروبها، اور سورج کے غروب سے پہلے۔ سورج کے طلوع سے پہلے کون سی نماز؟ نماز فجر، اور سورج کے غروب سے پہلے بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں عصر کی نماز، غروب سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے۔ تو 2 نمازوں کا خاص طور پہ ذکر کیا کیونکہ دونوں نمازیں بڑی ہی اہم ہیں، اور ان دونوں نمازوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے ان دونوں نمازوں کو اہتمام اور پابندی کے ساتھ پڑھا وہ جنت میں چلا گیا، کیونکہ فجر کا وقت بھی غفلت کا وقت ہے، نیند کا وقت ہے، تو اس وقت میں نماز کے لیے آنا بڑی مشقت کی بات ہے، اور عصر کا وقت عام طور پہ کاروبار کے عروج کا وقت ہے، بڑی تیز اس وقت دوڑ لگی ہوتی ہے کام کاج میں، تو اس وقت میں کام کاج کو چھوڑ کے نماز کی طرف آنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں غروب سے پہلے میں ظہر بھی داخل ہے، عصر بھی داخل ہے، کیونکہ ظہر بھی غروب سے پہلے، عصر بھی غروب سے پہلے، تو دونوں نمازیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، رات کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں مغرب بھی آ گئی کہ رات کے شروع میں ہے، اور عشاء بھی آ گئی کہ وہ رات کے اکثر حصہ گزر جانے کے بعد، کچھ حصہ گزر جانے کے بعد، تو رات کے اندر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں آئیں، تو گویا 5 نمازوں کے اوقات کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ فرما دیا، اور فرمایا فسبح باطراف النہار، آپ تسبیح بیان کریں دن کے کناروں میں، اس سے مراد یہ کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کریں، یا مقصد دوبارہ تاکید ہے فجر اور عصر کی یا فجر اور مغرب کی، کہ ایک دن کے ایک کنارے پہ ہے
اور دوسری دن کے دوسرے کنارے پہ، تو خاص طور پہ ان نمازوں کا اہتمام کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لعلک ترضیٰ، آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، آپ خوش ہو جائے گی، طبیعت کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست یہ ہدایت نصیب فرمائی کہ لوگوں کی باتوں کا جواب دینے کی بجائے صبر اور نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور ہمیں بھی یہی ہدایت ہے، لوگ جو باتیں کرتے ہیں کرنے دیں، نماز اور صبر کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس سے دل کو قلبی اطمینان اور سکون حاصل ہو۔ تو میرے محترم دوستو، یہ عجیب نسخہ ہے ہمارے لیے، بہت کامیاب نسخہ ہے، اکثیر نسخہ ہے۔ اس کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اپنے گھروں کے اندر رشتہ داروں میں باتیں ہوتی ہیں، ایک کی سن کے دوسرے کے پاس پہنچ کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی بجائے کسی نے کچھ بتایا بھی کہ فلاں یوں کہہ رہا تھا، تو صبر کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ وہ سکون دل کو نصیب ہوگا جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کا وعدہ لعلک ترضیٰ، آپ راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو ان ہدایات میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، طلباء عزیز نے جو پڑھائی کی، اے اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے ارحم الراحمین، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اولیاء اللہ، بزرگان دین، اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و کارک، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے اللہ تمام کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بالخصوص ہمارے محترم حاجی عباس صاحب کو صحت کاملہ نصیب فرما، اور جتنے لوگ بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یہ کہنا چاہتے ہیں ان کا ان پہ حق ہے، اے اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ ہر ایک کو صحت و تندرستی عطا فرما، وطن عزیز ملک پاکستان کے حال پر رحم فرما، اے اللہ پاک ہم سب کو عذاب کی تمام شکلوں سے محفوظ فرما، اے اللہ مہنگائی، بدامنی، خوف، آپس کی لڑائیاں اور یا اللہ اختلافات، ان سب عذاب کی شکلوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما،
ظالم حکمرانوں سے اللہ ہماری حفاظت نصیب فرما، اے اللہ نیک صالح حکمران نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم